صرف اور صرف حافظ قرآن کے لیے بنایا جائے۔ اس عمارت کا عالم یہ ہوگا کہ اس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک خوبصورت اور مسحور کر دینے والا خوشبو اور مختلف اقسام کے پھول اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ان کے اندر اس تھال کے اندر ہوگی، جس کے بارے میں ہماری زبان تو بہرحال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں جس کے قرآن کو انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اور تمام کے تمام فرشتے حافظ قرآن کا استقبال کریں گے، مرحبا مرحبا کا صدا لگا کر کے انہیں بلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جس کلام پر چلنے والا انسان اللہ کا محبوب ترین ہو جاتا ہے، جس قرآن کا پڑھنے والا انسان ہر حرف پر 10 نیکیاں پاتا ہے، اور جس قرآن پر عمل کرنے والا انسان اللہ کا اتنا عزیز ترین ہوتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین اسے فرمائے گا کہ تو پڑھتا جا اور پڑھتا جا، جہاں تو کلام مقدس کے آخری حرف کو پہنچے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن، حافظ قرآن کی عظمت کے بارے میں ایک دو باتیں اور جان لیجئے۔ حافظ قرآن اللہ کے نزدیک کتنے معزز ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ شہنشاہ وقت اگر راستے سے گزرے تو اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، لیکن حافظ قرآن اگر کسی راستے سے گزرتا ہے، اس راستے میں چلنے والا اگر کوئی درندہ بھی ہوگا تو بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ اس راستے میں پیر کے نیچے پڑنے والی چوٹیاں جو ہوں گی وہ بھی حافظ قرآن کے پیر کے پڑنے سے اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہیں، اور حافظ قرآن کے جسموں سے ٹکرا کر آگے بڑھنے والی یہ ہوائیں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تو ایسے بندوں کو سلامت رکھ جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا، اور کلام مقدس کے پڑھنے کی برکت سے جب میں اس کے جسم سے ٹکرائی تو میں بھی مسرور ہو گئی، میرا بھی مقدس چمک گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت لمبی بات ہے، مجھے آج نہیں کرنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب کو غالباً سفر کرنا ہے، اس لیے اتنا سمجھ لیجئے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بامراد ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ ایسا چاہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جہاں پر آج دنیا میں اگر بادشاہ ایک چھوٹا سا تاج پہنتا ہے تو غرور سے اس کا جسم ہلے بغیر نہیں رہتا ہے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو کس بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ رب العالمین جو تاج پہنائے گا، اس تاج کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہاں پر سورج کی روشنی کو طلوع کر دیا جائے تو روشنی اس طرح مان پڑ جائے جس طرح آج کی تاریخ میں سورج کے سامنے میں ایک دیے کی حیثیت ہوتی ہے۔ آئیے کلام مقدس سے جڑنے کا عزم کرتے ہیں، حافظ قرآن سے محبت کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور ایک بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں جسے اپنے دلوں پہ لکھ کر کے جائیے گا، نقش کر کے جائیے گا۔ کل قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہو، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت دینے کا ارادہ فرمائیں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ کوئی ایسی نیکی ڈھونڈو جس نیکی کے عوض میں اس بندے کو میں جنت میں جانے کا مژدہ سنا دوں۔ چنانچہ ان کی جب نیکیاں ڈھونڈی جائیں گی، ہزارہ لاکھوں کوششوں کے باوجود کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، اخیر میں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ایک حافظ قرآن سے محبت کرتا تھا، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے حافظ قرآن سے تجھے محبت کرتا تھا، اور میرے حافظ قرآن سے محبت کرنے والا آدمی میرے نزدیک مبغوض نہیں ہو سکتا ہے، میرے نزدیک جہنمی نہیں ہو سکتا ہے، میری شان کے خلاف ہے کہ جو میرے حافظ قرآن سے محبت کرے میں اس کو جہنم میں جگہ دے دوں۔
چنانچہ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور اس جہنمی کو یہ مژدہ سنایا جائے گا، یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ جا حافظ قرآن سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا، آج قیامت میں جہاں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، آج اللہ تجھ سے اسی بنیاد پہ محبت کرتا ہے کہ دنیا میں قرآن اور اہل قرآن سے تو ہم محبت کرتا تھا، آج تیرے لیے تیرا مقدر میں جنت کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن سے جڑیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے۔ یہ دینی مدارس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دینی مدارس سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھیے۔ یاد رکھیے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات اور خیرات بھی اسی وقت مقبول ہیں جب آپ دین محمد سے محبت کرنے والے ہیں، اور دین محمد سے محبت کرنا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب آپ حافظ قرآن سے محبت نہیں کریں گے، دینی مدارس سے محبت نہیں کریں گے۔ قرآن کو چھوڑ کر کون سا زکوٰۃ اور کون سے صدقے کی آپ بات کرتے ہیں؟ قرآن حرف آخر کے طور پر کلام الہی ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں۔ حرف آخر کے طور پر جو چیز ہے اس سے جڑیے، اللہ سے جڑ جائیں گے، اللہ سے جڑیں گے، اللہ رب العالمین آپ کا مقدر چمکائے گا، آپ کا مقدر ایسا چمکے گا کہ پھر انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔